السلام علیکم، میرا نام مریم ہے اور میں سعودیہ میں رہتی ہوں۔ آج کے دن کا آغاز ہوا تھا، کوئی میرا نماز پڑھ کے تو سو گئی تھی کوئی 11 بجے، کیونکہ میں نے اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیا اور یہاں میرے لیے بابا ایووکیڈو کا جوس لے کے آیا جو میں بالکل بھی نہیں پیتی۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پی لو، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پینا، لیکن یہ نہیں جی، پھر میں نے 2-3 سپ لیے لیکن میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، رکھ دیا۔ آلموسٹ ہم کچھ اتنا لیٹ تو نہیں تھے ہوئے، لیکن مجھے کوئی ایک جھٹکا لگا ہوا تھا فلائٹ لیٹ ہونے کا، مطلب میری طرف سے لیٹ ہونے کا مجھے یہ جھٹکا لگ گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو ایئرپورٹ ٹائم سے پہنچوں گی، تو میں یہاں یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے کہ بس جلدی جلدی یہ سفر ختم ہو جائے اور میں ایئرپورٹ پہنچ جاؤں، ایٹ لیسٹ میری بورڈنگ ہو جائے۔ لیکن بابا نے بھی تھوڑی سی پھر اسپیڈ اپ تیز کی، انہوں نے کوئی دوسرے راستے سے پھر مجھے لے کے کہ بھائی جلدی جلدی پہنچے۔ اور یہاں اتنے زیادہ پلانٹس ہیں کہ اس لیے تو یہاں لائٹ نہیں جاتی، اگر اتنے پلانٹس پاکستان میں بھی لگ جائیں تو وہ بیچارے بھی لوڈ شیڈنگ سے بچ جایا کریں، لیکن یہ ہے کہ وہاں یہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ وہاں ایک تو کبھی پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کے کبھی تجوریاں بڑی نہیں جائیں گی، کیونکہ جب تک وہ ٹھیک نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان کو صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ بھائی ہم نے کس ملک سے کس طرح قرضہ لینا ہے، بس یہ آتا ہے، یا وہاں کے لوگوں کو دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا، کہ اچھا وہ فلانا کیا کر رہا ہے، فلانے کی بہو کیا کر رہی ہے، فلانے کی بیٹی کیا کر رہی ہے، فلانے کا بیٹا کیا کر رہا ہے، بس ان کو یہی ہوتا ہے۔ یہ ہے جی دمام کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ ڈومیسٹک کی طرف ہم نے جانا تھا، پھر میں ڈومیسٹک کی میں نے بورڈنگ وغیرہ کروا دی، پھر میں نے کہا چلے جی یہاں کو بیٹھ کے کوئی برگر وغیرہ لے کے کھا لیتے ہیں، کیونکہ اندر چلی گئی تو پھر مجھے کوئی اتنی خاص نہیں وہاں سے کوئی چیز اچھی ملتی، کیونکہ وہاں زیادہ تر انہوں نے وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو مطلب صرف سعودی لوگ کھا سکتے ہیں، یا پتہ نہیں کس طرح کھانا ہوتا ہے۔ تو میں یہاں دیکھ رہی تھی کہ دیکھو میری فلائٹ ابھی ہے 6:35 پہ، تو پھر میں یہاں اپنے پلین میں بیٹھ گئی تھی اور مجھے بائی چانس ونڈو سیٹ ملی، لیکن میں نے ان کو کہا نہیں، لیکن انہوں نے مجھے دے دی۔ میں نے کہا چلیں بس ٹھیک ہے، اور یہاں مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ میں کیا کروں، پھر میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ میں اکیلے ٹریول کر رہی تھی، میں نے کہا کوئی ٹائم پاس کرنا چاہیے۔ پھر میں نے یہاں اپنے کبھی نام لکھنا شروع ہو گئی بچوں کی طرح، میں نے کہا کہ ٹائم پاس کرنا ہے، کیونکہ وہاں کوئی سروس اتنی آتی نہیں ہے، تو پھر بندے کو دل کرتا ہے کہ بندہ اپنے ساتھ کوئی ٹائم اسپینڈ کرے، اور یہ سب سے بیسٹ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہاں ایک اور ساتھ پلین، میں نے کہا اچھا مطلب کہ پہلے وہ فلائی کرے گا تو بعد میں یہ فلائی کرے گا، انہوں نے مطلب ٹائم مینیج کیا ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ جیسے پاکستان میں ایک گاڑی یہاں سے آتی ہے ایک گاڑی یہاں سے آتی ہے، اور پھر بعد میں جب بربادی ہوتی ہے وہ تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی بس نہیں۔ جب دوسرے پلین نے اپنا پرواز کر لیا نا، تو پھر آہستہ آہستہ پھر میرے مطلب ان کا ٹائم بھی پورا ہو گیا تھا، اور یہ بہت ٹائم سے مطلب نہ انہوں نے فلائی کیا ہر چیز مینیج کر کے، اور یہی تو اچھی بات ہے کہ آپ جب پوری ہر چیز کو ٹائملی مینیج کرتے ہیں تو ہر کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں میں کہہ رہی تھی کہ چلیں اب پھر ملیں گے، مطلب کچھ منتھس کے بعد میں اس کو بائے بائے کہہ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی بائے بائے دمام ایئرپورٹ، بائے بائے کنگ فہد، اس کا نام ہے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ اور یہ ہے جی DHL، جس میں ہمارے مطلب پارسلز آتے ہیں پاکستان سے، مطلب کہ اگر کوئی پاسپورٹ وغیرہ بنواتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے تو پھر مطلب کہ اسی میں آتے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے، مطلب یہ کوئی بھی پارسل ہو، کوئی بھی ڈاکومنٹیشن کروانی ہو تو وہ انہوں نے اسپیشل یہ رکھا ہوا ہے، وہ ہے جی یہ DHL۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ تو مطلب بڑا اچھا ہو گیا کہ انہوں نے مطلب یہ میں نے کہا کوئی مجھے بھی اس نے بٹھا کے لے جائے، لیکن یہ کوئی بندہ بھی نہیں بٹھا کے لے کے جاتا۔ یہاں مجھے مطلب کہ فل مطلب کہ لائٹس آف ہونا شروع ہو گئی، اور میں نے کہا کہ دیکھو کتنا پیارا موسم ہے، کہ مطلب پہلے مجھے بھی دیکھتے ہو تو شروع میں بس بندے کو ہوتا ہے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، لیکن جب عادت ہو جاتی ہے نا بندہ یوزڈ ہو جاتا ہے، جیسے ایک چیز کو بندے کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کم کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، تو اس طرح پھر اب نہیں ہوتی۔ لیکن میری جو سسٹر ہے وہ کیا کرتی تھی، وہ آئز کلوز کر لیتی تھی، تو وہ کہتی تھی کہ جب یہ مطلب کہ لیول پہ آ جائے گا نا تو مجھے اٹھا دینا، اور اتنی تک وہ سو جاتی تھی۔ لیکن یہ کہ اس کو بھی ایک آدھ دفعہ یہ ایسا ہوا پھر وہ بھی یوزڈ ہو گئی، کیونکہ انسان یوزڈ ہو جاتا ہے ایک چیز کا۔ تو یہاں میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو کتنی مطلب کہ اس دور دور تک کوئی ابھی تھوڑے عرصے میں یہ ایسا ہونا ہے کہ بالکل پلین اوپر چلا جانا ہے، اور مطلب کہ ہر طرف سناٹا ہو جانا ہے، اور پھر نہ بندہ رہا ہے نہ بندے کی کوئی ذات ہونی ہے، یہ ہے وہ۔ اس میں تھوڑا سا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ دیکھو کتنا مطلب کہ سنسان ہے، لیکن یہ فیسینیٹنگ پوائنٹ تھا
کہ میں کہہ رہی تھی کہ کبھی موقع ملے نا یہاں رہنے کا ایسے ہی تو میں تو رہ لوں گی. کیونکہ اس کے بعد میں نے کیا کیا, میں نے ان کی یہ بک کھول لی, میں نے کہا چلو کچھ ٹائم پاس ہی کر لیتے ہیں. اور میں ان کی پرائسز لٹرلی دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ ادھر ہماری پاکستانی مائیں ہو نا تو وہ تو گالیاں نکالیں کہ یہ کیا ہے, مطلب کہ ایک عام مطلب کوئی برانڈیڈ چیز ہو تو اس میں سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ برانڈ کی ہے, یہ ایسے ہے. لیکن یہ ہے کہ ان سے پھر کوئی بندہ لیتا بھی نہیں ہے. میں پھر ان کی بک کو مطلب میں نے کہا چلو اس کا کچھ کرتے ہیں, کوئی سروے ناش کرتے ہیں. تو وہ کیبن کریو آ بھی گیا. میں نے کہا وہ شاید چیک کرنے آیا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن میں نے کہا شاید کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ مطلب کہ مجھے منع کرنے آیا. لیکن یہ تک انہوں نے کہا, میں کہا نو ویڈیو, کہتا ہے نو اٹس اوکے. میں نے کہا اوکے. تو میں نے کہا چلو تم لوگ یہ کرو, میں تو تم لوگوں کا نا یہ سروناش کر دوں گی کہ کوئی بندہ یہاں سے کوئی چیز نہیں لے گا, ہاں صرف کوئی پاکستانی. اور یہاں فائنلی مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کیونکہ رستے میں تھوڑا سا نا مطلب موسم کچھ اس طرح کا تھا جیسے PI والے کہتے. اس میں صورتحال کی پیشی نظر اپنے نشستوں پر رہیں اور ایسے مطلب وہ کہتے ہیں. تو انہوں نے صرف فاسن کی سیٹ کا, اور میری ہارٹ بیٹ تھوڑی سی نا تیز ہوگی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہونا, لیکن پھر کوئی 5-10 منٹ کے بعد نا مطلب کہ ہم ریاض کی مجھے لائٹس شو ہوگی. میں نے کہا کہ بس ریاض آ گئی, بس ٹھیک ہے اب مطلب کام ختم ہو گیا. تو یہ ان کا تھوڑا سا یہ ہے کہ ویسے جو ٹریول بنتا ہے وہ کوئی 7-8 گھنٹے کا بنتا ہے, لیکن یہ انہوں نے کچھ سہولتیں نکالی ہوئی ہیں کہ آپ آرام کے ساتھ نا مطلب ود ان 1 hour کے اندر آپ چلے جاتے ہیں. یہاں مجھے بہت عرصے کے بعد نا مطلب کہ یہ سیٹ مجھے ملی تھی, اور میں نے کہا کہ چلیں کیوں نہ میں اس کو ریکارڈ کروں, مجھے یاد رہے گا. اور یہاں مجھے کوئی آلموسٹ 2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آئی ایم لیٹ اینڈ یو ہیو ٹو ویٹ ان سائڈ. تو میں نے کہا چلیں ویٹ کر لیتے ہیں. یہاں انہوں نے پلے ایریا بنایا ہوا تھا بچوں کے لیے. میں نے کہا یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, جن کے بچے ہوں گے وہ تو یہاں مطلب ان کو چھوڑ دیں گے اور آرام سکون سے مطلب اپنا کام کر لیں گے, مطلب لگیج وغیرہ لے لیں گے. تو یہاں واپسی ہم آ رہے تھے, اور واپسی آ کے میں نے کہا کہ صبح تو روز ہے, تو میں نے فوری طور پر آٹا گوندا. میں نے کہا آٹا گوند لوں کیونکہ فریج میں آٹا نہیں تھا. میں نے کہا چلیں اب یہ کر لیتے ہیں کام, کیونکہ یہ کام بھی ضروری ہے. اگر شہری میں اٹھ کے کروں گی تو پھر اس ٹائم وہ پکانے والا نہیں ہوگا. تو میں نے اسی وقت فوری طور پر میں نے کہا یہ لڑکیوں کو طرح سے ہوتا ہے, اگر شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں لٹرلی کوئی کام نہ کرتی. میں کہتی کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں, آئی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ, بٹ کہ یہ کرنا پڑتا ہے, یہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ شاید اسی کا نام کہتے ہیں کہ شادی ہے. میں نے کہا چلیں جلدی سے پھر کام کر لیں, کیونکہ اس ٹائم کوئی رات کے کوئی 11 بج رہے تھے. میں نے کہا پھر کوئی 3-3:30 بجے اٹھنا پڑنا ہے, تو چلو کچھ تو کام ہوا ہوگا نا ختم. تو میں نے کہا ادھر میں رام سے کر رہی تھی. میں نے کہا تھکی تو ہوئی لیکن یہ کام بھی ضروری ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا نا کہ کون سی لائف بیٹر ہوتی ہے, شادی سے پہلے والی اور شادی کے بعد والی, تو میں کہوں گی پہلے والی. کیونکہ آپ اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں, جاگتے ہیں, نہ کوئی آپ کو کام کرنے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, نہ آپ کو دل ہوتا ہے تب کرتے ہو, نہیں تو آپ نہیں کرتے. یہاں میں لٹرلی کنٹینیوسلی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر نہ ہوئی ہوتی شادی تو میں نے تو ایئرپورٹ سے فوراً آ کے میں نے سو جانا تھا, یا اگر میں نے مجھے بھوک ہوتی تو میں کھانا کھاتی اور کھانا کھا کے میں نے سو جانا تھا. کیونکہ اگر بندے کی ہاں جس کی عادت ہوگی نا کام کرنے کی, اس کو تو لٹرلی یہ فیس کرنا نہیں پڑے گا کیونکہ اس کی عادت ہوگی. لیکن جس کو یہ عادت نہیں نا ہوگی میری طرح, جو اپنی مرضی کا مالک ہوگا, جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کام کرنے کا, تو وہ تو مطلب سر پٹے گا, وہ تو کہ میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں. لیکن یہ ہے کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اٹس امپورٹنٹ, یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی کیا کہتے ہیں کہ زندگی ہے. تو زندگی کو زندگی لے کے چلیں گے تو پھر کی کام ہوگا, کیونکہ یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے ہر کام کا. تو یہاں میں نے کہا چلیں کہ یہ کام ختم کر لیا. یہاں میں نے آٹا گوندھ لیا تھا. میں نے کہا اس کو ہلکا سا, وہ کیا ہماری پاکستانی کے ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آٹا گوندھ لیے, اس کے اوپر پانی لازمی لگانا ہے, نہیں تو آٹا وہ ہماری یہ سائیکی ہوتی ہے کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو وہ نہیں کرے ہوگا. میں نے کہا چلیں شکر الحمدللہ کہ یہ کام ہو گیا, کیونکہ یہ میرے سر پہ ایسے تھا کہ جیسے. اوکے جی, ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے.